الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، تمہیں نیکیوں میں کمال نہیں مل سکتا۔ تو محبوب یعنی اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز آج ہمارے نزدیک پیسہ ہے۔ ہر بندہ پیسے سے پیار کرتا ہے، ہر بندے کو پیسہ محبوب ہے۔ اس پیسے کو اللہ کے لیے خرچ کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے بہت موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس مال ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال رکھتا ہوں۔ تو کہا اس مال کو خرچ کر دے، موت کا ڈر تیرے دل سے نکل جائے گا، کیونکہ جہاں مال جاتا ہے وہاں انسان کا دل جاتا ہے۔ اس لیے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، آپ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا کہ موسیٰ، جب تو یہ دیکھے کہ بے موسم بارش ہونے لگے، برسات کا کوئی موسم نہیں ہے لیکن بارش ہونے لگے، اور جب تو یہ دیکھے کہ مال بخیلوں کے پاس آ جائے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس آ جائے جو مال خرچ نہ کریں، اور حکومت نہ اہلوں کے پاس، بے وقوفوں کے پاس آ جائے، تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ ناراض ہوں، میرے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور اے موسیٰ، جب تو یہ دیکھے کہ بارشیں اپنے موسم پر وقت پر ہوں، اور مال سخیوں کے پاس ہو، اور حکومت سمجھداروں کے پاس ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ میں اس وقت راضی ہوں۔ تو عزیز دوستو، بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ بخیل سے اللہ کبھی دوستی کرتا نہیں، اور سخی سے اللہ کبھی دوستی توڑتا نہیں۔
بخیل مت بنو. بخیل، کنجوسی یہ بہت بری چیز ہے، اور ایک انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی بری ہے، اور بخیلی سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے تو اور زیادہ بری چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا کلام پاک میں، اور ایک دو جگہ نہیں، 32 جگہ، 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے 32 دفعہ فرمایا اس ایک حکم کو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جس کے پاس مال آئے، میں جسے مال دوں وہ بخیل نہ ہو، وہ سخی بنے. زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. جیسے نماز ضروری، جیسے روزہ ضروری، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری اور فرض ہے. لیکن آج 100 میں کے 20 نمازی تو مل جائیں گے، لیکن صحیح مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے 100 میں 10 بھی نہیں ملیں گے. نماز کا حکم ماننے والے بہت لوگ ہیں، روزے کا حکم ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کثرت سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن جب مال کی خرچ کرنے کی بات آئی، جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی، تو وہاں پہ سب اپنا سینہ سکوڑ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اس لیے زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنا بہت ضروری ہے. سخی بننا بہت ضروری ہے. مال کی محبت اتنی ہمارے اندر سما چکی ہے کہ ہم اپنے مال پر ایک کالا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بخیل اسے گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، خرچ کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی. اور بخیل سے اوپر ایک اور ہے شحیح، جس کو کہتے ہیں کہ بخیل کم سے کم دوسروں پر نہیں اپنے پر تو خرچ کرتا ہے. شحیح آدمی، جو شقی آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک ایسے بندوں سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ ایسے بندوں سے دوستی نہیں لگاتا. جو بندہ بخیل ہو، مال اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو کہ وہ اللہ کے فرائض کو بھی نہ ادا کرے. نوشیرواں اس کا پوتا جو بادشاہ تھا، خسرو پرویز، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا، بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک مچھیرا آ گیا، مچھلی شکار کر کے لے گیا اور بادشاہ کی عدالت میں پہنچا. بادشاہ کو مچھلی بہت پسند آ گئی. بادشاہ نے وہ مچھلی لے لیا اور حکم دیا کہ اس کو 4000 دینار دے دو. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 4000 ہمارے ملک میں اس کی قیمت 60 کروڑ روپے بنتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ دے دو. بیوی اس کی بخیل تھی، شیری نام تھا اس کا. کان میں کہنے لگی، ارے بادشاہ سلامت، خزانہ لٹا رہے ہو کیا؟ 4000 دینار اتنا دے دیے اسے. کہا اب تو میں بادشاہ ہوں، کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو دے دیا. تو کہا اچھا، ایک ترکیب ہے، بلاؤ اس کو اور اس سے یہ پوچھنا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. اگر وہ کہے گا نر ہے تو کہہ دینا کہ اس کو لے جاؤ، مجھے مادہ کی ضرورت تھی، اور کہہ دینا پیسے واپس کر دو. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں یہ مادہ ہے تو کہہ دینا مجھے نر کی ضرورت تھی، لے جاؤ اس کو، مجھے پیسے دے دو.
اچھا ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. اب اس کو بلایا گیا. اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت حضور یہ تو ہجڑا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے. بادشاہ نے کہا 4000 دینار اس کو اور دے دو. اب عورت چونکہ بخیل تھی بڑی پریشان ہوئی، یہ تو کیا سارا خزانہ ہی خالی کر دے گا بادشاہ. اب 8000 دینار یہ لے کر جانے لگا تو وہیں دربار ہی میں 1 دینار گر گیا اس کی تھیلی سے. اب وہ 1 دینار بھی اٹھانے لگا. اب بیوی کو دوسری ترکیب سمجھ میں آئی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے کتنا رذیل آدمی ہے کہ اتنا سارا اس کو مال مل گیا، اس کے کئی نسلوں تک کام آئے گا، لیکن پھر بھی 1 دینار گر گیا تو اس کو چھوڑا نہیں، اس نے اٹھا لیا. اسی بہانے سے اس کو بلائیے اور کہہ دیجئے کہ میں ایسے رذیل اور کمینے لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں بانٹتا، واپس لے لیجیے. بادشاہ نے کہا اچھا بلاؤ. پھر بلوایا اس کو. کہا رے تجھے میں نے اتنی دولت دی، 8000 دینار لے کے تو چلا ہے اور 1 دینار گر گیا پھر بھی تجھے یہ برداشت نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا. 1 دینار تجھ سے نہ برداشت ہو سکا، اتنی تیرے اندر مال کی محبت آ گئی کہ تو اس کو بھی اٹھا کے رکھنے لگا. کہا بادشاہ سلامت حضور بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اس سکے پر آپ کی مہر ہے، آپ کا نام ہے، اور میں نے سوچا اگر میں یوں گرتا ہوا چھوڑ دوں کسی کا پیر نہ پڑ جائے اس پر اور بید بھی نہ ہو جائے. بادشاہ نے کہا 4000 دینار اس کو. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بخیل نہ بنو، سخی بنو. سخی بنو. سخاوت سے اللہ تعالیٰ سخیوں سے دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. یہ پیسہ ضائع ہونے والی چیز ہے، کوئی اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں گیا. بس اللہ کا حکم جتنا ہے اتنا ادا کرتے رہو، جو اس کے فرائض ہیں اس کو ادا کرتے رہو. ایک مرتبہ 2 لوگوں میں آپس میں بحث ہوئی، تکرار ہوئی. تکرار اس بات پہ ہوئی کہ بنو امیہ ایک خاندان ہے، مدینے میں آباد تھا. بنو امیہ والے زیادہ سخی ہیں یا اہل بیت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے یہ زیادہ سخی ہے؟ تو 2 لوگوں میں آپس میں بحث ہوئی. ایک نے کہا کہ نہیں بنو امیہ کے لوگ زیادہ سخی ہیں، ایک نے کہا کہ نہیں اہل بیت کے لوگ زیادہ سخی ہیں. کہا اچھا چلو آزما لیا جائے. مدینے میں دونوں پہنچے اور دونوں آزمانے لگے. اب وہ شخص جو بنو امیہ کا حامی تھا، طرفدار تھا، وہ بنو امیہ کے خاندان میں گیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں اور میری بہت ضرورت ہے، اس لیے آپ میری کچھ مدد کریں. تو اسے 10,000 دے دیے بنو امیہ کے خاندان کے ایک شخص نے. پھر وہ دوسرے گھر پہنچا، وہاں دوسرے نے دے دیے 10,000. تیسرے کے گھر پہنچا، تیسرے نے دے دیا. تاریخ میں ان کا نام نہیں لکھا ہے لیکن یہ 10 گھروں میں گیا، سب نے 10,000 دیے اور یہ تھوڑی دیر میں 1,00,000 روپیہ لے کے جمع ہو گیا، بیٹھ گیا. اب دوسرا شخص جو اہل بیت خاندان سے تھا، حامی تھا، ان کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے پہنچا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں مالی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں، کچھ میری مدد فرمائیں. انہوں نے 1,00,000 روپے دیے. اب یہ دوسرے گھر پہنچا، حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. وہاں پہنچا اور بتایا کہ میری مالی ضرورت ہے، میں پریشان ہوں. دیے. اب یہ 3,00,000 لے کے پہنچا اور یہ 1,00,000 لے کے پہنچا. اور یہ بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 گھر سے 10,000 جمع کر کے لایا، اور اہل بیت کا جو حامی تھا وہ صرف 3 گھر سے 3,00,000 لے کر آیا. اور جب سامنے بیٹھ کے کہا کہ دیکھو میں نے 3 گھر سے 3,00,000 لایا، تو کہا کہ نہیں اہل بیت
یہ زیادہ سخی لوگ ہیں۔ اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی اتنا سخاوت کا تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا، سائل آ جاتا تو یہ نہ دیکھتے کہ مجھے میری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے، بس وہ اس کو دے دیتے۔ اللہ بھی تو خوب جانتے تھے نا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کس خاندان میں لانا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ تو اس خاندان کے لوگ اتنے سخی تھے۔ تو سنانے کا مقصد میرے یہ ہے میرے عزیز دوستو، مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کا فریضہ نہ ادا کر پاؤ۔ جو فرائض ہیں اس کو ادا کرو اور مکمل طریقے سے ادا کرو، 100% ادا کرو۔ اب یہ دونوں نے جب آپس میں بات کی تو اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہم تو آزمائش کے لیے تھے، کوئی ضرورت مند تو ہے نہیں، اب ایک کام کرو، جاؤ چلو ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو بنو امیہ سے لے کر آیا تھا سب کے گھر گیا، کہنے لگا میں نے تو ایک ایسی آزمانا تھا ہمیں، اور یہ پیسے اپنے واپس لے لو، میں کوئی ضرورت مند نہیں۔ بنو امیہ کے سارے لوگوں نے وہ 10,000 واپس لے لیے، اور یہ جو اہل بیت کے گھر سے لے کر آیا تھا یہ بندہ جب گیا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہم ایسے ہی آزما رہے تھے اور حقیقت میں ہم کوئی ضرورت مند نہیں ہیں، تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار اہل بیت کے گھر سے ایسی کوئی چیز نکل جاتی ہے تو ہم اہل بیت کبھی اسے واپس نہیں لیا کرتے ہیں، اب ہم نے آپ کو 1,00,000 دے دیا، وہ ہدیہ سمجھ کر رکھ لو آپ۔ اور اس طریقے سے تینوں نے وہ ہدیہ کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت یہ کس طرح سخی تھے۔ تو ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی بخیل بننا مناسب نہیں ہے، کنجوس مت بنو، مکی چوس مت بنو، سخی بنو۔ سخی سے اللہ دوستی لگاتا ہے اور بخیل سے اللہ کبھی دوستی نہیں تو جوڑتا، اس لیے بات ذہن میں رکھو۔ اب مجھے یہ سارے واقعات میں نے اس لیے سنائے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد یا عورت، عاقل یعنی عقل والا ہونا چاہیے، مجنوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مجنوں کے پاس کروڑوں کا مال ہو، دیوانہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ نابالغ ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، بالغ ہونے تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو۔ اب مسلمان بھی شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ان پر جزیہ ٹیکس ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو مرد یا عورت ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے۔ یہ ایسی ہی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہے زکوٰۃ۔ اور یہ کتنا؟ 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5%، 97.5%، 100 میں سے آپ کے پاس صرف 2.5% اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو مال ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا، آپ کے مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال آفات و بلیات سے، خسارے سے، نقصان سے بچ جائے گا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، آپ لوگوں سے ان کا مال لیجئے تاکہ ان کے مال کو لے کر آپ ان کے مال کو صاف کیجئے، اور وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان کا مال صاف ستھرا ہوگا۔ اس لیے کوئی اپنے اوپر تاوان نہ سمجھنا، ٹیکس نہ سمجھنا کہ یہ مطلب کوئی ایک پریشانی والی چیز ہے۔ آپ دو گے آپ خوشحال رہو گے، آپ کا مال محفوظ رہے گا، آپ کا مال آپ کے امان میں چلا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
وہ جب کوئی سائل ان کے پاس آتا تو وہ اتنا خوش ہو جاتے اور کہتے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر سے میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری کا انتظام فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب میں کسی سائل کو دوں گا تو حقیقت میں وہ تجھے دینا ہے، یعنی اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کو جو دے گا تو گویا کہ وہ میں اپنے گھر یعنی جنت میں بھیج رہا ہوں۔ اسی لیے کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ تم کسی سائل کو اللہ کے نام پہ دے دو گے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، وہ خرچ نہیں، وہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، زکوٰۃ نکالو اور مکمل نکالو۔ اب زکوٰۃ، اس کے لیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بہت بڑی غلطی ہماری زکوٰۃ نکالنے میں یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ہمارے دل میں جتنا آیا اتنی نکالتے ہیں، اور جب دل میں آیا تب نکالتے ہیں۔ یہ سب غلطیاں ہیں، ہماری سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کے لیے آپ اپنا ایک ڈیٹ فکس کرو، اپنی ایک تاریخ مقرر کرو۔ کیوں؟ جب تک آپ اپنی ایک تاریخ مقرر نہیں کریں گے اس وقت تک زکوٰۃ آپ مکمل طور پر نہیں دے پائیں گے۔ اب آپ کو اپنے اعتبار سے جو تاریخ رمضان میں چاہیں تو رمضان میں طے کریں، آپ اپنے کاروبار کے اعتبار سے جس مہینے میں چاہیں وہ تاریخ طے کریں، لیکن عربی تاریخ طے کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سال میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، آپ پورے سال میں ایک ڈیٹ فکس کر لیں کہ میرے زکوٰۃ کے نکالنے کی تاریخ 4 رمضان المبارک ہے۔ یہ ہر ایک کو فکس کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اوپر سارے زکوٰۃ کے مسائل بنتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ہم زکوٰۃ یا تو زیادہ نکال دیتے ہیں اور یا پوری مکمل نہیں نکال پاتے۔ ایک ڈیٹ فکس نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے میں بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات طے کر لیں کہ میرے زکوٰۃ کا ڈیٹ 4 رمضان المبارک ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے اعتبار سے جب چاہیں طے کریں۔ اب یہ 4 رمضان المبارک آپ کے لیے زکوٰۃ کا دن ہے۔ اب اس 4 رمضان المبارک سے پہلے 3 رمضان المبارک یعنی اگلے سال کا جب آئے گا تو آپ اس 4 رمضان سے لے کے اگلے سال کے 3 رمضان تک، یہ جو بیچ میں 1 سال کا پیریڈ گزرا، آپ کا جو بھی مال تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ 3 رمضان مکمل ہونے کے بعد 4تھے رمضان کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال کے 4 رمضان سے ابھی کے 4 رمضان تک میں کتنے مال کا مالک ہوا۔ مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں ہیں، سب چیزوں کو آپ کو اکٹھا کر کے اس کو مجموعہ بنانا پڑے گا، ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا ڈیٹ 4 رمضان المبارک ہے اور آپ نے 1 رمضان کو 2 رمضان کو اپنے مال کا بہت سارا حصہ کسی کام میں خرچ کر دیا، مثلا کوئی ایک شادی تھی، شادی میں پیسہ خرچ کر دیا، مثال کے طور پر آپ 10 لاکھ کے مالک تھے 1 سال میں، یعنی آپ کی تمام حوائج اصلیہ بنیادی ضروریات پورا کرنے کے بعد 10 لاکھ آپ کے پاس مال پڑا ہوا تھا، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب آپ نے وہ 10 لاکھ میں سے 4 رمضان آپ کا ڈیٹ ہے،
3 رمضان کو آپ کے 5 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہو گئے، تو اب آپ سمجھ لیں کہ صرف زکوٰۃ آپ کے 5 لاکھ پر ہے، 5 لاکھ جو خرچ ہو گئے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ پورے سال میں 5 لاکھ کے مالک تھے، اور اگلا سال رمضان کا 1 سال کے بعد آیا، اور اس سے ٹھیک 1 دن پہلے آپ کے پاس مال آ گیا اور 5 لاکھ مال اور آ گیا۔ حالانکہ یہ مال پورے سال نہیں رہا آپ کے پاس، صرف کاروبار میں آپ کے پاس 1 دن پہلے 5 لاکھ اور آ گیا، اور آپ کے پاس پہلے سے 5 لاکھ تھا۔ تو اب آپ کو زکوٰۃ صرف 5 لاکھ پہ نہیں دینا ہے کہ یہ بھائی 5 ہی لاکھ ہے میرے پاس۔ آپ کے زکوٰۃ کی ڈیٹ کیا ہے؟ 4 رمضان۔ 3 رمضان کو 5 لاکھ کے ساتھ 5 لاکھ اور آ گیا، تو اب 70 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کی جو ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی، اس ڈیٹ سے پہلے آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، اس پورے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ ایک میں نے مثال دیا ہے آپ کو تاکہ سہولت ہو سمجھنے میں، لیکن اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ کم زیادہ کیا، اپنی طرف سے کمی زیادتی کر دی، تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما خالطت الزکاۃ قط الا اہلکتہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا، آپ کے پاس جو جمع پونجی تھی اس مال میں اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال کو ملا لیا، تو یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، سرور کائنات تاجدار مدینہ کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کا مال ہلاک ہو جائے گا، وہ مال کو آپ کے خراب کر دے گا، ضائع کر دے گا، آپ کے مال میں تباہی آئے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ فرائض میں سے اللہ کی فریضہ ہے، آپ کو اتنا فیصد 2.5% نکالنا ہے، اور یہ نکالنا ہی ہے، اور زکوٰۃ کے مال کو بقیہ اپنے مال میں ملانا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے کی ایک ڈیٹ آپ فکس کریں، اور پھر پورے سال میں کتنا بھی اتار چڑھاؤ آنے دو، درمیان میں آپ لاکھوں سے کروڑ پتی بن گئے، پھر کروڑ پتی سے لاکھ پتی پہ آ گئے، اور پھر آخری ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس سے پورا مال ضائع ہو گیا، 1 روپے کی زکوٰۃ فرض نہیں آپ کو، لیکن ڈیٹ فکس آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس لاکھ پتی تھے، آپ بیچ میں کروڑوں کا مال آ گیا، اور سال کے اینڈ میں آپ کروڑ پتی رہے، تو اب اس کروڑ کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اس لیے پہلی چیز کی زکوٰۃ کے لیے ایک ڈیٹ فکس کر دیں، آپ کی جو بھی ڈیٹ ہے۔ اچھا، رمضان میں چونکہ 1 کا 70 ملتا ہے، ثواب زیادہ ہے، تو اگر مناسب سمجھے تو رمضان کے لیے زکوٰۃ کا ڈیٹ فکس کریں، یا اس سے ایک بہترین تدبیر فقہائے کرام نے اور بھی لکھی ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ آپ پورے سال نکالتے رہیں، زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بھی آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ دل میں یہ نیت کریں گے، بھلے دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ اس کو ہدیہ کہہ دو، گفٹ کہہ دو، تحفہ کہہ دو، یہ رکھو اپنے پاس، کچھ بھی نہ کہو، کوئی حرج نہیں، لیکن دل میں آپ کے نیت ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ پورے سال زکوٰۃ دیتے رہو، ہر مہینے جب بھی حاجت کسی کی آپ کے سامنے آ جائے آپ زکوٰۃ دیتے رہو، اس کو لکھتے رہو۔ اور آپ کا جو میں نے بتایا کہ 4 رمضان آپ کی زکوٰۃ کا ڈیٹ ہے، اس دن آپ پورا ٹوٹل مارو، آپ کے 10 لاکھ اگر بنتے ہیں تو اس میں سے جتنی زکوٰۃ آپ پورے دے چکے ہو اتنا مائنس کر کے جو بچتا ہے اتنی زکوٰۃ دے دو، ہر مہینہ دیتے رہو۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ تم سوچتے ہو کہ یار ابھی زکوٰۃ کیوں دوں، ابھی تو میں رمضان میں دوں گا، اور ضرورت مند اتنا ہے کہ آپ کے دینے سے ایک مریض کی جان بچ سکتی ہے، ایک بیمار کو شفا مل سکتی ہے، آپ کے دینے سے ایک پریشان حال، مفلوق الحال، بھوک سے نڈھال، اس کی جان میں جان آ سکتی ہے،
ایک غریب ضرورت مند ہے، آپ کے دینے سے اس کا سہارا ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے آپ سال بھر ادا کرتے رہو. یہ بھی ایک بہترین ترتیب ہے. اور دیکھو دینے والا اللہ ہے، اجر و ثواب دینے والا اللہ ہے. آپ غیر رمضان میں اگر ضرورت مند کو دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ اس وقت بھی 70 گنا اضافے کے ساتھ اللہ دے. بھئی اللہ کسی کا پابند تھوڑی ہے. اللہ جب چاہے آپ نے کسی غریب کے ہونٹوں پر اگر آپ نے مسکراہٹ لا دی ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹ فکس کریں اور پورے سال اگر چاہیں تو دیتے رہیں، آخر میں دینا بہت آسان ہو جائے گا. اور یا پھر نہیں چاہتے تو آپ 4 رمضان کو پورا مکمل حساب بنائیے، پھر جتنی زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے اپنے مال سے اس کو علیحدہ کر دیجیے. اب اس کو اپنے مال میں مت ملائیے، کیونکہ وہ اگر پھر سے آپ نے اپنے مال میں ملا کر بزنس کرتے رہے تو اس سے بزنس بڑھے گا نہیں گھٹے گا، آپ کی نظروں میں بڑھ جائے گا. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ مال خراب ہوگا. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، انتظار کرتے رہو، اس مال میں تباہی آئے گی. اس بنیاد پر آپ اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں. تو بہرحال اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ نکالنا ہے. اور کتنی نکالنا ہے؟ صرف 2.5% نکالنا ہے. 100 میں سے 2.5 روپے، بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے. اور 1,00,000 روپے میں سے کتنے؟ 2,500 روپے. تو ایک تو یہ سمجھ لیں. اب یہ آگے سمجھیں کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، فرض کن پر ہے. تو یہ یاد رکھیں اس میں کہ جو بھی معدنیات ہیں، زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، اور جو بھی ہمارا مال تجارت، جو بھی کاروبار کا مال ہے، جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، وہ تمام کاروبار یا آپ کے پاس پیسہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنسی، یہ کرنسی بھی سونے کے حکم میں ہے. اس لیے کہ کسی بھی ملک میں پیسہ سونے کے اعتبار سے ہی اس کی کرنسی بنتی ہے. تو جتنی بھی کرنسی ہے، پیسہ ہے، وہ سونے کے حکم میں ہوتا ہے. تو سونا چاندی یا مال تجارت، جو بھی آپ کا بزنس ہے، یہ تمام چیزیں تمہارے گھر کی ضروریات پوری ہونے کے بعد، گھر کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ آپ کا مکان، چاہے آپ کے پاس جھوپڑا ہو، چاہے آپ کے پاس پکا مکان ہو، چاہے آپ کے پاس بڑی حویلی ہو، چاہے آپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہوں، اور چاہے ایک بنگلہ نہیں 10 بنگلے ہوں، یہ بنیادی ضروریات ہیں تمہاری. اچھی طرح سن لو، مجھے بتا رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں آپ کے پاس رہنے کے لیے 10 گھر ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس چلنے کے لیے گاڑی ہے، چاہے آپ کے پاس یمیٹی ہے، چاہے آپ کے پاس بہترین بائک ہے، چاہے آپ کے پاس بہترین 4 ویلر ہے، مرسیڈیز کار ہے، اور ایک نہیں 20 کاریں ہیں، تو بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ یہ بنیادی ضروریات ہیں. تو سمجھ گئے؟ مکان، سواری، اور اسی طریقے سے آپ کی وہ دکان، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شو روم ہو، چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. تو بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے آپ بہت بڑے فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کی فیکٹری میں کروڑوں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک مشین کی قیمت 20-20 کروڑ ہے، تو بھی کسی مشین پر کوئی زکوٰۃ نہیں. تو گھر پر، دکان پر، گاڑی پر، فیکٹری میں لگی ہوئی مشینوں پر، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کس پر ہے؟ اس مشینوں کے ذریعے سے، اس کاروبار کے ذریعے سے آپ کے پاس جو آمدنی آئے گی، جو روپیہ پیسہ آئے گا، جو آپ کا مال تجارت بڑھے گا، اس پر زکوٰۃ. اسی طریقے سے کوئی آدمی پلاٹنگ کا کاروبار کرتا ہے، وہ سوچے کہ بھائی مولانا نے بتا دیا 1 سے 10 گھر پہ زکوٰۃ نہیں،
لیکن اب وہ کوئی بزنس ہی اس کا کرتا ہے، گھر لینا دینا یا زمین لینا دینا، تو اب وہ تو مال تجارت بن گیا۔ اس لیے اگر کوئی لیتے وقت اس نیت سے زمین خریدتا ہے، لیتے وقت اس نیت سے مکان خریدتا ہے کہ میں اسے مطلب جو بیچوں گا، پیسہ اس سے بناؤں گا، تو اب وہ اس کے لیے مال تجارت ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ تمہاری بنیادی ضروریات نکلنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچتا ہے اور پھر اس مال پر 1 سال گزرتا ہے، بنیادی ضروریات کے بعد جو مال تمہارے پاس بچتا ہے اور اس پر 1 سال گزرتا ہے، تو میں نے ایک ڈیٹ فکس کر کے بتایا کہ جیسے 4 رمضان، تو اگلے 4 رمضان تک، یہ درمیان میں 1 سال گزر گیا، تو اب اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی اتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تمہارے گھر کی ضروریات کے علاوہ، راشن پانی کے علاوہ، جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس۔ یا اسی طریقے سے آپ کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن گھر میں 52.5 تولہ چاندی پڑی ہوئی ہے، پیسہ تو نہیں ہے میرے پاس لیکن اب 52.5 تولہ چاندی اگر پڑی ہوئی ہے، 52.5 تولہ چاندی 612 گرام، اتنی اگر پڑی ہوئی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن سونا ہے، اور سونا 7.5 تولہ ہے، تو اب 7.5 تولہ سونا اگر ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ پیسہ نہیں ہے تو سونے کو توڑنا پڑے گا، چاندی کو توڑنا پڑے گا، جاؤ سونار کے پاس، جتنا اس کا بنتا ہے اتنا ڈلا اس میں سے کم کرواؤ اور وہ زکوٰۃ میں ادا کرو، لیکن وہ یاد رکھنا زکوٰۃ ادا ہی کرنا ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے لگا لو کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اگر سال بھر کی ضروریات کے بعد اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں تو اب اس میں 2.5% کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکال دو۔ تو یہ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نکالنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تمام حاجات و ضروریات کے پورا ہونے کے بعد اگر ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اتنا چاندی اپنے گھر میں پیسہ رکھتے ہیں کہ بابا یہ پیسہ پڑا ہوا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اب اسی اعتبار سے آپ پورا کیلکولیشن کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے، اور دکان میں مال ہے، اب دکان میں مثلا 1 لاکھ کا ہے، 50,000 کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، وہ پورے مال کو آپ اس کو پیسہ بنائیں گے۔ مثلا میری دکان میں 50,000 کا مال ہے، اب یہ 4 رمضان کو میرے پاس 50,000 کا مال تھا، اگلے سال بھی 50,000 کا ہی مال ہے، تو اب وہ 50,000 تمہارا مال تجارت ہے۔ گھر میں جو سونا ہے، گھر میں جو چاندی ہے، اس سب کو، اس 50,000 کو اور بقیہ ساری چیزوں کو پیسے کے اندر بناؤ اور اتنی زکوٰۃ ادا کر دو 2.5% کے اعتبار سے۔ لیکن پڑے رہنے مت دینا، زکوٰۃ ضرور نکالنا، فائدہ اپنا ہے کسی اور کا نہیں۔ یہ بات انہی لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا یا کم نکالا تو آپ کا مال ہلاک ہوگا، آپ کے مال میں نقصان آئے گا، آپ کا کاروبار، ابھی آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں لیکن اللہ تعالی بہت لطیف الابصار ہے، بہت باریک دوربین ہے اللہ کے پاس، بال سے زیادہ باریک چیز بھی اللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے اس کو کب کس مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور اس وقت بندہ روتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، میں سب کر رہا ہوں، لیکن میرا کام نہیں بن رہا۔ کب کیا ہوا ہے اس نے؟ 11 مہینے پہلے کی بدماشی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ تدبیر کے ذریعے سے مبتلا مصیبت کر رہے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ بس جاؤں صدقہ دے دوں کہ جان چھوٹ جائے، جاؤں۔ اب اس کے بعد وہ بکرا صدقہ دیتا ہے، پیسہ صدقہ دیتا ہے، اور فقیروں کو بلا کے کھلاتا ہے، پریشان حال کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو جوڑا بنواتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بات ضروری ہے، ساری دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرو، ساری دنیا کو راضی کرنے کا چکر چھوڑو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی، دنیا ناراض ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اللہ ناراض، پوری دنیا راضی ہو کے کیا کر لو گے؟ اس بنیاد پر زکوٰۃ کو بہت نازک، اس کو حساس سمجھ کر کے آج بہت زیادہ تعداد ایسی ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس بنیاد پر یہ بات تو طے کر لو کہ زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے۔ اب زکوٰۃ کن کو دینا ہے، چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ تفصیل سے ہم آپ کو بتا سکیں، اس لیے اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پوری تفصیل کے ساتھ کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کن کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ یہ بھی سوال کرے گا نا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ایسا کہیں بھی خرچ کر کے چلنے والا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ بھی اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن کو دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، زکوٰۃ کہیں ایسی جگہ نہ دے دے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی